بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله جل جلاله وأتم برهانه کی حمد و ثنا حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پرنور شفیع مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت سے عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد الحمدللہ آج ربیع المشرف کی 2 تاریخ ہے اور آپ کی اس جامع مسجد میں 12 روزہ محافل بلا شریف کی دوسری محفل اپنے پورے شان و شوکت سے الحمدللہ وہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ شرکائے محفل کو، بانیان کو اور ہماری اس مسجد کے خطیب و امام کو اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے ذمے جو موضوع میں نے فلسفے پڑھا ہے وہ فضائل مکہ و مدینہ زاد اللہ تشریفا و تعظیما، یہ میرے ذمے موضوع لگایا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں گلا تھوڑا میرا سا خراب ہی ہے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ محبت سے بیٹھے ہیں، آپ گلے کو نہیں دیکھیں گے، گفتگو کو سنیں گے جو میں عرض کروں گا۔ الحمدللہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، علماء کا بھی اس بات پہ اتفاق ہے کہ افضل مقامات اور عظیم ترین مقامات میں سب سے افضل مکہ و مدینہ الحمدللہ زاد اللہ تشریفا و تعظیما۔ یہ دونوں شہر مکہ و مدینہ الحمدللہ امت کا اتفاق ہے کہ دنیا کے جتنے بلاد ہیں، جتنے شہر ہیں، ان شہروں میں افضل مقامات میں اور عظیم ترین شہروں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ یہ دونوں شہر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا مکہ افضل ہے یا کہ مدینہ افضل ہے، اور اس بات پہ بھی ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ مدینہ شریف میں وہ زمین کا قطعہ، وہ بقعہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد پر انوار ہے، مزار پر انوار ہے، قبر شریف کا وہ حصہ جو آج بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کے بوسے لے رہا ہے، وہ زمین کا قطعہ تمام اجزائے زمین سے افضل ہے۔
صرف زمین سے نہیں، ہمارے علماء نے لکھا وہ تو اللہ کے تمام سماوات سے بھی افضل ہے، بلکہ لکھا وہ تو حرم مکہ بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ زمین کا وہ کتاب جو آج بھی میرے آقا کے زمین جس میں اثر کے بوسے لے رہا، الحمدللہ۔ یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ روزہ اطہر، روزہ پر انوار، گنبد خضرا کو وہ حصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کو مس کر رہا ہے، وہ تمام ارضین، تمام سماوات، یہاں تک کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل والا، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد وہ کتاب جہاں اللہ کا گھر ہے، حرم ہے، وہ حرم شریف باقی مدینہ شریف سے افضل ہے، اور شہر مدینہ باقی مکہ شریف سے افضل ہے۔ مکہ پاک اور مدینہ شریف زاد اللہ تشریفا و تعظیما، اللہ ان دونوں کی بزرگی اور ان کی عظمت اور ان کے شرف میں اور اضافہ فرمائی۔ عربی کے جملے کا معنی جی میں نے عرض کیا ہے اس بارے میں امت کے دونوں گروہ موجود ہیں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کبار صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور ان میں خاص طور پہ سیدنا امام مالک ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے، جن کا یہ قول ہے، جو فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف مکہ شریف سے افضل ہے۔ کیوں کہ وہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بنفس نفیس جلوہ گاہ تشریف فرما۔ مدینہ شریف اور مکہ شریف الحمدللہ ہر مسلمان کی عقیدت و محبت کا مرکز، الحمدللہ۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے جو ڈاکٹر صاحب کی نعت سنی ہے نا، اس نعت کو آپ سامنے رکھیں اور یہ میری نظر کی جو گفتگو ہے اس کو سامنے رکھیں تو الحمدللہ آپ کے ایمان تازہ ہوں گے کہ مدینہ شریف کو میرے اللہ نے کتنے شرف اور کتنی بزرگیاں عطا فرمائی۔ یہ جو مدینہ شریف ہے، مدینہ المنورہ ہے، تاریخ کے اعتبار سے مختصر یہ ہے کہ تبع بادشاہ جس کا ذکر اہل عشاق جانتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ شریف میں آیا ہے۔ جی نیت اس کی کچھ اور تھی، لیکن جب وہ مدینہ شریف میں آیا ہے تو اس کو علماء مدینہ نے یہ بتایا ہے کہ اے بادشاہ جو تیری نیت بند ہے اس سے بعد آ جا، یہ وہ شہر ہے جو اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری نبی جو کہ بنو اسماعیل سے ہوں گے، ان کی مدینہ شریف میں جلوہ گری ہوگی۔ جب اس نے علماء سے یہ بات سنی تو جو نیت بند لے کے آیا تھا اس سے توبہ کر کے اس میں مدینہ شریف کی تعظیم و توجیہ اور محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی، اور پھر اس نے وہ خط لکھا جو ایک علیحدہ موضوع الحمدللہ۔ مدینہ شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور جلوہ گری سے پہلے خود پروردگار عالم نے اس کا نام طابہ، پاکیزہ، طیبہ، طیبہ، مدینہ، یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ کتب سیر میں اہل محبت نے مدینہ شریف کے 100 کے نام جو ہے نا وہ شمار فرمائے۔ اللہ اکبر، اتنے مدینہ شریف کے نام ہے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ کا جز میں نے پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کو ارض اللہ، یعنی یہ اللہ کی زمین، اللہ اکبر، یہ ارض جنت ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ
عرض جنت ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے جی۔ یہ عرض طیبہ ہے، یہ جنت کی سرزمین ہے، ایسا سمجھ لیجئے کہ جنت بھی یہی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جنت بھی یہی ہے اور مال کے جنت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مدینہ شریف میں دلوانا ہے۔ یہ عرض طیبہ ہے، یہ طیبہ کی، یہ عرض جنت ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہی جنت، یہی مال کے جنت ہے۔ تو حضرات مختصر عرض یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ہے، شان کا یہ ہے کہ مکی زندگی کے آخری دور کے قریب حج کے موسم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی نیت سے، وہ آپ کے علم میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج مکہ شریف کا اور پوری دنیا سے قرب و جوار سے اہل جو عشاق تھے، جو لوگ تھے، وہ مکہ شریف میں آتے۔ سرکار تبلیغ کی نیت سے مکہ شریف میں آپ تشریف فرما تھے جی، عقبہ نامی پہاڑ اس کے قریب آپ تشریف فرما تھے کہ وہاں آپ کو اوس اور خزرج کے 6 اشخاص سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے محبوب نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، ان کو اللہ کے محبوب نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی۔ وہ جو 6 اشخاص مدینہ شریف پہ حج کی نیت سے آئے تھے، جب میرے آقا نے ان کو دعوت پیش کی، الحمدللہ انہوں نے سرکار کی دعوت پہ اسلام کو قبول فرما لیا۔ انہوں نے اسلام وقت تھوڑا توجہ فرمائیں جی، انہوں نے سرکار کی دعوت پہ اسلام کو قبول کیا۔ وہ مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے گئے۔ جب وہ مدینہ شریف میں گئے، ان 6 اشخاص نے اپنے قبیلے میں، یا مختصر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ شریف کے ہر گھر میں اب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، آپ کی عظمت کے اور آپ کی رفعت کے تذکرے ہو رہے، الحمدللہ جی۔ اگلے سال پھر حج کے موقع پہ 12 لوگ ان کے ساتھ اور آئے جی، انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول فرما لیا جی۔ ان میں خاص طور پہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے 6 لوگ جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، ان میں یہ نام پاک ہے جنہوں نے ایسا سمجھ لیجئے کہ اسلام کی مدینہ شریف میں بنیاد باندھنے والے اور اسلام کی بنا رکھنے والے یہ پاک لوگ۔ جب یہ 12 لوگ اسلام قبول کر کے چلے گئے نا، تو ان کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو اللہ کے محبوب نے تبلیغ کے لیے اپنے ان 12 غلاموں کے ساتھ مکہ سے ان کو مدینہ میں بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت سے آئندہ سال جب دوبارہ حج کا موقع آیا تو پھر 70 انصار مدینہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام کی بیعت فرمائی، الحمدللہ۔ ان 70 میں 2 خواتین کو بھی اسلام قبول کرنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمایا۔ یہ پس منظر ہے مدینہ شریف میں ہجرت فرمانے کا، یعنی پہلے سال میں 6، اگلے سال میں 12، اگلے سال میں 72 اور 70، اور اس کے ساتھ 2 خواتین نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، الحمدللہ جی۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، جناب ابوبکر صدیق کا بھی ارادہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے محبوب نے ان کو روک لیا
بخاری اور مسلم میں صحیحین میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ نے اپنے محبوب کو مدینہ کی سرزمین دکھائی ہے. خواب میں جی، اور جب اللہ کے محبوب نے خواب دیکھی تو میں نے روایت میں پڑھا ہے آپ کا ذہن اور طرف گیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ہجرت کے لیے آپ کا جو ہجرت سے پہلے تورات میں، انجیل میں اور باقی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ اللہ کے آخری نبی، جس طرح طوبہ کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے آخری نبی کا جو دار الہجرہ ہوگا وہ مدینہ المنورہ ہوگا. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کو اور شان عطا فرمائی. الحمدللہ اہل مدینہ نے جو میرے اور آپ کے آقا کا استقبال فرمایا ہے اور جو اہل مدینہ نے محبت کا اظہار فرمایا ہے، میری اور آپ کی جو مدینہ شریف کے ساتھ نسبت ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ شریف میں بنفس نفیس تشریف فرما اور جلوہ جی. اہل محبت اور عشاق کا مدینہ شریف سے محبت فرمانا، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. ابھی جو ڈاکٹر صاحب پڑھ بھی رہے تھے آپ توجہ بھی فرمائیں. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. اس کا معنی یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں اس کا انتقال ہو تو فرمایا چاہیے کہ وہ مدینے میں وفات پائے. اللہ اس کا آخری وقت مدینے میں آئے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا فَإِنِّي أَشْفَعُ مَنْ يَمُوتُ بِهَا. فرمایا جو مدینہ شریف میں انتقال کرے گا، جو مدینہ شریف میں وفات کرے گا، فرمایا میں اہل مدینہ کی خصوصی سفارش فرماؤں گا. الحمدللہ توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت عطا فرمائی ہے. جی علماء نے بیٹا انشاءاللہ ابھی لنگر شریف کا وقت نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ادھر توجہ رکھیں. لنگر کے لیے تو ہم آئے، ہم تو الحمدللہ اخلاص سے اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے. جی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو اللہ نے اپنے محبوب کو شفاعت عطا فرمائی ہے، ان میں ایک شفاعت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ اہل مدینہ کی خصوصی طور پہ شفاعت فرمائیں گے. خصوصی اہل مدینہ کی شفاعت ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو اس وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے غلاموں جو تم میں سے اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ شریف میں اس کا آخری وقت آئے تو فرما اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں انتقال کرے. فرما کیوں؟ اس لیے کہ میں اہل مدینہ کی خصوصی شفاعت فرما. جی مدینہ شریف سے محبت اور آپ کے علم میں ہے، میں نے کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں چاروں خلفاء وہ مدینہ شریف میں ان کا دارالخلافہ رہا. چاروں خلفاء اللہ اکبر مدینہ شریف میں بھی تشریف فرما رہے ہیں. بعد میں اگرچہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے کوفہ میں تشریف لے گئے ہیں. تو آخری کلمات یہ ہیں کہ مدینہ شریف
مدینہ شریف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ عمر کو جب موت آئے تو یا اللہ موت اپنے رستے میں شہادت کی عطا فرمانا، اور اللہ جب عمر کو موت آئے تو اے میرے پروردگار عمر کو موت اپنے محبوب کے مدینہ میں عطا فرمانا۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی مدینے میں رہے اللہ، ساری زندگی مدینہ میں رہے ہیں، ساری زندگی میں ایک حج کیا ہے جی اور مدینہ شریف میں کبھی وہ سواری پہ انہوں نے سفر نہیں فرمایا جی، بولے براز کے لیے پیشاب پخانے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو فقیہ مدینہ ہے، جو محدث مدینہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی مدینہ میں رہے ہیں، ساری زندگی ایک حج کیا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جو تم میں سے اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کا آخری وقت مدینے میں آئے، فرمایا وہ مدینے میں انتقال کرے، میں اہل مدینہ کی خصوصی سفارش کروں گا۔ اللہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محبت کی ان کی بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی مخلوق اور غیر مخلوق کا مسئلہ چلا، خلیفہ وقت نے جب ان کو کوڑے لگائے، اللہ اکبر، اتنے زور سے کوڑے لگے تو امام مالک فرماتے اگر ہاتھی کو بھی وہ لگتے تو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی۔ اللہ اکبر جی، تو امام مالک کو جب کوڑے لگائے جا رہے تھے تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا، آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کوئی زبان سے عرض کیا، جب اللہ نے آپ کو عزت دی، شان دی تو آپ کا وہاں سے بادشاہ وقت سے آپ کو نجات ملی، تو آپ سے آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور آخری وقت آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب بادشاہ نے کوڑے لگائے، اتنی زور سے جلاد نے کوڑے لگائے کہ فرمایا قریب تھا میرا دامن کھل جاتا تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار تیرے قرآن کی عظمت کے لیے مالک کوڑے کھا رہا ہے، اے میرے پروردگار اب میرا دامن کھلنے کے قریب ہے، کیا تو لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کرے گا؟ فرمایا جب میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو ہاتھ پہ غیبی سے ایک سونے کا ہاتھ آیا جس نے آ کر میرے دامن کو باندھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات مکہ شریف میں زندگی میں سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، اور مسجد نبوی شریف میرے اور آپ کے آقا کی جو مسجد ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد فرمایا میری مسجد میں آئے، آ کر دعانا پڑھے، نماز پڑھے، میرا اللہ نماز پڑھنے کی برکت سے میرے اس ایک امتی کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرات مکہ شریف میں سال کے بعد حج ہوتا ہے، اور مدینہ شریف میں جب بھی آپ کا امتی پانچوں نمازوں میں آئے، مکروہ وقت کے علاوہ سرکار کی مسجد نبوی بھی آئے، دعانا پڑھے، دو رکعتیں پڑھے، میرا اللہ مسجد نبوی شریف کے دعانا کی برکت سے اس پر مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آخری حدیث شریف اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد فرمایا پھر مسجد قباء میں جائے۔ الحمدللہ قباء شریف یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اللہ کے محبوب نے ہجرت فرما کے گئے، پہلے آپ کا قیام قباء میں ہوا ہے، پہلے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا جو طہارت کر کے وضو کر کے فرما پھر قباء میں جائے، وہاں قباء میں جا کر دعانا پڑھے، دو نفل پڑھے، میرا اللہ مسجد قباء شریف کے دو نفلوں کی برکت سے میرے اس امتی کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی
मदीना मक्का शरीफ में आप यहाँ से जाएं, एहराम बांधे, फिर एहराम के बाद तवाफ करें, फिर सफा मरवा की साई करें, सारी पाबंदियां अदा करें, फिर जाके उम्रा करें, फिर भी मालिक की मर्जी है, कबूल फरमाए या के कबूल ना फरमाए। मेरे आका की हदीस के मुताबिक आप कुबा में जाएं, ना एहराम की पाबंदी जी, ना और कोई मुशक्कत, ना सफा ना मरवा, बस बावजूद जाए, जाकर कुबा में 2 नफल पढ़े। मेरा अल्लाह जितने नफल पढ़ते जाएंगे, मेरा अल्लाह उतने उम्रों का अजर और सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, गौर से सुन ऐ निदा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। गौर से सुन ऐ निदा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। अल्लाह ताला मुझे आपको हरमैन मक्का पाक मदीना शरीफ की हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए, आमीन व माअ। दोस्तों, अहादीस मुबारका और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।